بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہمارا چوتھا سبق ہے اور عروض کے حوالے سے آج پہلا سبق ہے۔ اس سے پہلے جو سبق ہم نے دیکھے وہ عروض تک پہنچنے کی ہماری ایک کوشش تھی، اور الحمدللہ آج ہم اس قابل ہیں کہ عروض کے حوالے سے اپنا پہلا قدم اٹھائیں۔ آج کے اس سبق میں ہم جن چیزوں کو مد نظر رکھیں گے وہ ہے عروض کی وجہ تسمیہ اور موجدین بہور، اصول سہگانہ یعنی اسباب، اوتاد اور فواصل۔ یہاں میں واو لکھنا بھول گیا ہوں، یہ فاصل نہیں ہے، یہ فواصل لفظ ہے۔ اچھا، بحر کے ارکان جن کو افعیل بھی کہا جاتا ہے یا میزان کہا جاتا ہے۔ میزان کا لفظ جو ہے وہ پچھلے سبق میں ہماری گفتگو میں آیا تھا۔ اور بہور کی تعداد، ان میں مرکب کتنی ہیں اور مفرد کتنی ہیں، بہور کے اوزان کیا ہیں، اور ان اوزان میں جا کر ہم پھر 7 مفرد بحریں دیکھیں گے اور 12 مرکب بحریں دیکھیں گے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ عروض کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ یہ تو ہم جان چکے کہ خلیل احمد بصری جو ہیں، آغاز ان سے ہوتا ہے عروض کا، تو اس کی جو وجہ تسمیہ بیان کی جاتی ہے، کئی ایک وجوہات ہیں۔ آپ عروض کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو کئی ایک وجوہات اس کی بیان کی گئی ہیں۔ ہم یہاں صرف 2 کو ڈسکس کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا مطلب یہاں پورا ہو رہا ہے۔ ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ خلیل نے مکہ مکرمہ میں یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھ سے کوئی ایسا کام کروا دے، کوئی ایسا فن مجھ سے سرزد ہو جائے، ایسا فن میری ذات سے پھوٹ پڑے کہ جو مجھے تا قیامت نہیں تو اس طرح کی کوئی دعا تھی کہ بہت دیر تک جو مجھے زندہ رکھے، یا اس سے پہلے اس کا آغاز کسی نے نہ کیا ہو، ایسا انوکھا کام مجھ سے کروا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے عروض کی دولت عطا فرمائی۔ اب چونکہ مکہ مکرمہ کا ایک نام عروض بھی ہے قدیم ناموں میں، تو اس فن کو اس کے ساتھ نسبت دی ہے برکت کے لیے، تو اس کا نام عروض پڑا۔ دوسری وجہ کہ عروض کے ایک معنی ہے کسوٹی، پیمانہ، یعنی ایسا آلہ جس پر ہم تولتے ہیں کسی چیز کو۔ تو یہاں چونکہ شعر کو تولا جا رہا ہوتا ہے، شعر کا وزن کیا جا رہا ہوتا ہے، تو اس لیے اس فن کو عروض کہا گیا۔ تو یہ 2 وجوہات میرے خیال سے ہمارے لیے کافی ہیں عروض کو سمجھنے کے لیے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ عروض میں ہم کس چیز سے بیس کرتے ہیں۔ عروض میں ہم بحر سے بیس کرتے ہیں۔ عروض کے اندر شاعرانہ بحریں ہیں، اور وہ بحر کیسے بنتی ہے، اس کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں، ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ بحر ہے کیا؟ بحر دراصل پیمانہ ہے۔ بحر دراصل ایک ناپنے تولنے کا ایک آلہ ہے، ایک اسکیل جسے آپ کہتے ہیں، پیمانہ۔ یہ جو 1 فٹ کا ہوتا ہے جس پر آپ سینٹی میٹر اور انچ وغیرہ دیکھتے ہیں، یہ پیمانہ ہے۔ اسی ایک تصور کو آپ لے لیں تو اس سے ہم ناپ رہے ہوتے ہیں سطروں لائن کو، کہ یہ اتنے سینٹی میٹر کی لائن ہے تو اس کے ہی برابر دوسری لائن کھینچی جائے تو وہ اتنے ہی سینٹی میٹر کی کھینچی جائے گی۔ یعنی اگر میں یہ کہتا ہوں کہ معظم صاحب آپ ایسا کریں کہ ایک لائن جو ہے 5 سینٹی میٹر کی برابر 2 لائنیں آپ یہاں کھینچیں، تو آپ سکیل رکھیں گے یہاں تو 5 سینٹی میٹر کی ایک لائن، اور پھر ناپ تول کر 5 سینٹی میٹر کی دوسری لائن لگائیں گے، تو پیمانے کا یہ تصور ہوتا ہے۔ تو بحر دراصل وہ پیمانہ ہے جس پر ہم شعر کو ناپتے ہیں، شعر کو تولتے ہیں۔ جس طرح آپ بازار جائیں، دکاندار سے کہیں کہ مجھے 2 کلو چینی چاہیے، اس کے پاس ایک باٹ ہے 2 کلو کا، وہ اپنے ترازو پہ رکھ دے گا، آپ 2 کلو چینی اس سے تلوا لیں۔ پھر آپ کہیں اچھا یہ تو ہوگی، مجھے 2 کلو چاول بھی چاہیے، باٹ وہی رہے گا، آگے اشیاء تبدیل ہوتی رہیں گی۔ یہاں بیر وہی ایک ہے، اور آگے مختلف مصرے لا کر اس بیر پر فٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں، اس پر برابر کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور ان میں ایک روانی لائی جا رہی ہوتی ہے۔ اب بحر، بحر جو لفظ ہے عربی زبان کا، عربی میں بحر کے کیا معنی ہیں؟ سمندر، بہتا ہوا دھارا۔ اب بہتے ہوئے دھارے کو آپ دیکھیں تو وہ ایک روانی کے ساتھ بہ رہا ہوتا ہے،
وہ راستے میں کوئی رکاوٹ ہے بھی تو اس کو، چونکہ پانی زیادہ ہوتا ہے، رکاوٹ کو تو اپنے سامنے کچھ وہ کو دیتا ہی نہیں ہے، وہ ایک روانی کے ساتھ وہ بہتا دھارا آگے تک آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو اسی تصور کو یہاں لایا جا رہا ہے کہ ہمارے منہ سے مصرع اس روانی کے ساتھ نکلے کہ شروع سے آخر تک بیچ میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، تو اس لیے اسے بحر کہا جاتا ہے۔ ہم اپنی زبان میں سے بحر کہیں گے، بحر لفظ جو ہے یہ عربی زبان میں اس کا تلفظ ہے۔ تو تصور یہی ہے کہ جس طرح کی روانی اس بہتے دھارے کے اندر ہے، اسی طرح کی روانی ہمارے مصروں میں آ جائے، تو یہ نام اس لیے اس کا پڑا۔ ہمارے پاس بحر بنتی کیسے ہے ہم وہ دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے 3 چیزیں رکھی ہیں، اسباب، اوتاد اور فواصل۔ اسے کہتے ہیں اصول سہگانہ۔ اسباب سبب کی جمع ہے۔ اب 2 طرح کے سبب ہمارے پاس ہیں۔ کلمہ جو ہوتا ہے نا، لفظ کلمہ، اس کے اندر کچھ ٹکڑے ہوتے ہیں۔ ایک لفظ ہے، ایک کلمہ ہے جس میں صرف 2 حرف ہوں گے، ایک کلمہ ہے جس میں 3 حرف ہوں گے، ایک کلمہ ہے جس میں 4 حرف ہوں گے، اور ایک کلمہ ہے جس میں 5 حرف ہوں گے۔ ان حروف کے حرکات و سکنات کی بنا پر یہ 3 نام آپ کے سامنے ہیں، سبب، وتد اور فاصلہ۔ اسباب سبب کی جمع، اوتاد وتد کی جمع، اور فواصل فاصلہ کی جمع۔ اب سبب کیا ہے؟ سبب 2 حرفی کلمے کو کہتے ہیں، 2 حرفی کلمہ، ایسا کلمہ، ایسا لفظ جو 2 حروف پر مشتمل ہو وہ سبب ہے۔ اب سبب 2 طرح کا ہے۔ اگر حرف جو 2 حروف آ رہے ہیں اس کلمے کے اندر، اس میں ایک متحرک ہے، ایک ساکن ہے۔ میں نے پچھلے سبق میں بھی یہ عرض کی تھی کہ عروض میں آپ کیا دیکھیں گے؟ متحرک اور ساکن۔ آپ نہیں دیکھیں گے کہ یہ مفتوح ہے، یہ مکسور ہے، یہ مضموم ہے، نہیں۔ آپ یہاں دیکھیں گے کہ جس پر حرکت آ رہی ہے وہ متحرک، اور جس پر جزم آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ ساکن، یا جس پر سکون کی علامت ہے وہ ساکن ہے۔ متحرک اور ساکن۔ تو ایسا کلمہ جس کے 2 حرف ہیں، پہلا متحرک ہے اور دوسرا ساکن ہے، تو وہ سبب خفیف کہلائے گا۔ ایک متحرک اور ایک ساکن، وہ سبب خفیف کہلائے گا۔ میں یہاں پوائنٹر سے بتا دیتا ہوں کہ جس کا پہلا حرف متحرک اور دوسرا ساکن ہو وہ سبب خفیف ہے، اور جس کے دونوں حرف متحرک ہوں، دونوں پر حرکت آ رہی ہو، 2 حروف پر مشتمل کلمہ جس کے دونوں حروف پر کیا آ رہی ہو؟ کوئی نہ کوئی حرکت آ رہی ہو، تو وہ سبب ثقیل کہلائے گا۔ اسی طرح وتد یا اوتاد، وتد کی جمع ہے، وتد 2 طرح سے ہے، ایک ہے وتد مجموع اور ایک ہے وتد مفروق۔ اب وتد ہے کیا؟ 6 حرفی کلمہ، ایسا کلمہ جس کے 3 حروف ہوں۔ اب وتد مجموع کیا ہوگا اس کا؟ وہ یہ ہے کہ 6 حرفی کلمہ ہے جس کے 2 حرف ساکن، 2 حرف ساکن، یعنی پہلے 2 حرف متحرک اور تیسرا ساکن ہو، پہلے 2 متحرک اور تیسرا ساکن ہو، تو وہ وتد مجموع کہلائے گا۔ اور وتد مفروق کیا ہے؟ کہ جس کا پہلا حرف متحرک، دوسرا ساکن اور تیسرا متحرک ہو، وہ وتد مفروق کہلائے گا۔ مثالیں اگلی سلائیڈ میں ہیں، میں اس لیے یہاں نہیں دے رہا، ٹھیک ہے؟ یہاں میں آپ کو سمجھا اس لیے رہا ہوں کہ ہمیں سبب اور وتد کا اور ان کی 2 قسموں کا پتہ چل جائے۔ اور یہاں یہ دونوں قسمیں ہماری اردو شاعری میں زیادہ نہیں ہیں، یہ تو عربی اور فارسی میں ہیں، اردو میں ہم انہی سے ہی بیس کرتے ہوتے ہیں، سبب خفیف سے اور وتد مجموع سے۔ اب فواصل کی بیس جب آتی ہے، فاصلہ، فاصلہ کیا ہے؟ 4 حرفی کلمہ، ایسا کلمہ فاصلہ صغریٰ، ایسا کلمہ جس کے 4 حروف ہوں، پہلے 3 متحرک ہوں اور چوتھا ساکن ہو، وہ فاصلہ صغریٰ کہلائے گا۔ اور فاصلہ کبریٰ کیا ہے؟ کہ ایسا کلمہ جس کے 5 حرف ہوں، پہلے 4 متحرک ہوں اور 5واں ساکن ہو، وہ فاصلہ کبریٰ کہلائے گا۔ اور یہ صورت خالصتاً عربی کی صورت ہے، فارسی میں بھی اس کی مثالیں ہیں، لیکن اردو اور ہندی میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو فاصلے کی بیس ہے، فاصلہ صغریٰ اور فاصلہ کبریٰ کی، فواصل کی جو بیس ہے، یہ بعض عروضیوں نے اس کو نہیں مانا اور سبب اور وتد سے ہی بیس کرتے رہے، کیونکہ فواصل کے اندر جب ہم اس کو مثال میں دیکھیں گے تو یہاں فاصلہ صغریٰ کہیں تو اس میں بھی یہی 2 چیزیں بنتی ہیں، فاصلہ کبریٰ کہیں تو اس میں بھی یہی 2 چیزیں جو ہم پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ بنتی ہیں۔ آگے چلتے ہیں، ذرا اس کی مثالیں دیکھیے۔
سبب خفیف کیا ہے؟ ہم نے کہا نا کہ دو حرف ہوں گے، ایک متحرک ہوگا ایک ساکن ہوگا. تو یہ دیکھو ہم کلمہ ہے پر زبر ہے متحرک ہوا، میم پر جزم ہے یہ ساکن ہوا، ہم یہ سبب خفیف ہے. یہ اور ہے دو حروف نے مل کر یہ بنایا، یہ کے نیچے زیر ہے اور ہے ساکن ہے. سب سین پر زبر ہے متحرک ہوا، بے ساکن ہے. کب کاف متحرک بے ساکن. وہ واو پر پیش ہے متحرک ہے ساکن. کاف پر زبر ہے الف ساکن ہے وغیرہ. یہ جو مثالیں ہیں یہ سبب خفیف کی ہیں. سبب ثقیل کو دیکھیے. اب ایسا کلمہ عربی میں آپ کو ملے گا، فارسی میں بھی ملے گا، لیکن اردو میں سبب ثقیل جو ہے یہ آپ کو ترکیبی صورت میں ملے گا. الگ سے ایسے کوئی لفظ نہیں ملے گا، یہ ترکیبی صورت میں. جیسے لفظ ہے نہ رہا، وہ میرا نہ رہا. اب جب میں اس کو شعر میں جب اس کی تقطیع کروں گا، نہ کا جو ہائے حوض ہے جو نون کے ساتھ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے، یہ اگر پڑھنے میں نہیں آ رہا، نون پر جب زبر آتی ہے وہ رے کے ساتھ مل جاتا ہے، نہ رہا بن جاتا ہے. جیسے یہ آگے میں نے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، کیونکہ جب ہم تقطیع کرتے ہیں تو انہی حروف کو میزان میں لاتے ہیں جو ادا ہو رہے ہوں. جو ادا نہ ہو رہے ہوں، جو اپنا وزن نہ رکھتے ہوں، جو اپنا مستقل رکن نہ رکھتے ہوں، انہیں ہم میزان میں نہیں لاتے. تو یہاں اگر ہے ادا نہیں ہو رہا تو ہے تو بیچ میں سے نکل گیا، اب رہ گیا رے. یہاں رہا، رے پر زبر ہے نا، نون پر بھی زبر ہے، رے پر بھی زبر ہے. نہ رہا تو یہ دیکھو میں نے اس کا جوڑ توڑ کر دیا ہے. اس لفظ کا نون پر زبر ہے، رے پر زبر ہے، یہ دونوں متحرک ہیں الگ ہو گئے. ہے پر زبر ہے، الف ساکن ہے، یہ الگ ہو گئے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ہے سبب ثقیل اور یہ ہے سبب خفیف. دیکھا. اب آگے وتد مجموع کو دیکھیے. طرف تو متحرک، رے متحرک، فے ساکن. طرف صفت سواد جو ہے یہ متحرک، فے متحرک، تے ساکن. ہجم ہے متحرک، جیم متحرک، میم ساکن. تو یہ سبب یہ وتد مجموع ہے کہ سے حرفی کلمہ ہے، پہلے دو متحرک اور تیسرا ساکن. اور وتد مفروق کو دیکھیے، یہ اردو میں ترکیبی صورت میں ایسے آتا ہے. اب اگر میں نثر میں کہوں درد، جسم، پان، جان، بخت، تخت وغیرہ، یہ اگر میں نثر میں کہوں تو یہ ایسے ہی رہیں گے، یہاں کوئی وتد مفروق نہیں. لیکن اگر یہ شعر میں آ گیا، درد کے ملنے کو اے یار برا کیوں جانا، تو یہ پچھلے سبق میں یہ مثال میں نے آپ کو جسم والی بھی دی تھی. جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کریدتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے. تو یہاں دیکھو درد جب آ رہا ہے شعر کے اندر تو عروض کا یہ اصول ہے کہ اگر دو حروف مسلسل آ رہے ہیں، ساکن حروف آ رہے ہیں، تو پہلا ساکن رہے گا تو دوسرا متحرک بن جائے گا. یہ عروض کا اصول ہے. تو درد آپ دیکھیں دال پر زبر ہے، رے اور دال ساکن ہیں. جب یہ درد مصرے کے اندر آئے گا تو یہ جو دال ثانی ہے یہ بھی متحرک ہو جائے گا. دکے، اب دال پر زبر ہے کہ نہیں ہے، دکے ملنے کو اے یا ربرا کیوں جانا، وہاں یار کا رے بھی متحرک ہو رہا ہے. دیکھیے دو ساکن آ رہے ہیں تو دوسرا ساکن جو ہے وہ متحرک ہو جائے گا. تو وتد مفروق کی تعریف جو ہم نے کی تھی وہ یہ تھی کہ سے حرفی کلمہ ہوگا جس میں پہلا متحرک ہوگا، دوسرا ساکن ہوگا، تیسرا متحرک ہوگا تو اسے ہم وتد کہیں گے، وتد مفروق. تو جسم کو دیکھیے، جب یہ جسم شعر کے اندر آئے گا تو میم جو ہے یہ متحرک ہو جائے گا کیونکہ اس پر زبر آ جائے گی. اس طرح پان، پے، الف، نون. پے پر زبر ہے، الف اور نون دونوں ساکن ہیں. جب یہ شعر میں آئیں گے عروض کے اصول کے مطابق نون کیا ہو جائے گا؟ متحرک ہو جائے گا، کیونکہ یہ دوسرا ساکن ہے. دوسرا ساکن ہمیشہ کیا ہو جاتا ہے؟ متحرک ہو جاتا ہے جب یہ مصرے کے اندر درمیان میں آ جاتا ہے. اس طرح جان کا نون متحرک ہو جائے گا، بخت کا تے متحرک ہو جائے گا، تخت کا تے، تخت کی تے جو ہے، سوری یہ تے مونس ہے، اس کو میں نے مذکر باندھا. تو بخت کی تے جو ہے یہ متحرک ہو جائے گی اور تخت کی تے جو ہے وہ متحرک ہو جائے گی وغیرہ. یہ مثالیں وتد مفروق کی تھیں. اب فاصلہ صغرا کو دیکھیے. یہی مثال جو سبب ثقیل میں آپ نے دیکھی تھی یہاں آ رہی ہے. نہ گیا کو جب نہ گیا پڑھا جائے کیونکہ یہاں ہے جو ہے یہ گر جاتی ہے،
وزن کے اندر جب آئے گی، کبھی کبھی یہ گر جاتی ہے اور کبھی یہ بڑھ جاتی ہے. تو جب ہم تقطیع کرتے ہوئے ہے کو شمار نہیں کریں گے تو یہ نہ گیا یا نہ رہا کو جب ہم نہ رہا پڑھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے جی؟ اب نون، گاف، یہ، الف، 4 ہوئے نا. نون پر زبر ہے، متحرک ہوا. گاف کے نیچے زیر ہے، یہ متحرک ہوا. یہ پر زبر ہے، یہ متحرک ہوا. پہلے 3 متحرک، چوتھا ساکن. تو تعریف جو ہم نے کی تھی کہ فاصلہ صغرا کیا ہے، کہ 4 حرفی کلمہ ہوگا جس کے پہلے 3 حروف متحرک ہوں گے اور چوتھا ساکن ہوگا. تو یہ فاصلہ صغرا کی مثال ہے. لیکن یہی مثال آپ نے اوپر سبب ثقیل کی دیکھ لی، نہ رہا کی. وہاں کیا ہے؟ وہاں سبب ثقیل جو ہے وہ ایک ہی کلمے کے اندر آ رہا ہے، دوسرا کلمہ جو اس سے علاد ہو رہا ہے وہ سبب خفیف ہے. لیکن یہاں یہ چاروں حروف مل کر ایک کلمہ بنا رہے ہیں اور یہ فاصلہ صغرا ہے. اس ایک چھوٹے سے اختلاف کے باعث فاصلہ صغرا اور سبب ثقیل آپس سے ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں. پھر فاصلہ کبرا دیکھیے کہ یہ سراسر عربی اور فارسی میں ہے، اردو اور ہندی میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے. یہ میں نے سما کا تن جو لفظ لکھا ہے یہ عربی کا ہے، سما کا تن. تنوین ہے تے پر، سین، میم، کاف، تے پر زبر ہے، تے پر زبر اور پھر آگے نون ساکن ہے. 5 حروف بنتے ہیں، پہلے 4 متحرک رہتے ہیں اور آخری ساکن رہتا ہے. نہیں تو اس کو اپنے پاس ڈائری پر نوٹ کر لیں. سما کا تن، وہاں جہاں تنوین آتی ہے وہاں آپ تے کے بعد نون ضرور لکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ 5 حروف ہیں اور 5 میں سے پہلے 4 جو ہیں یہ متحرک اور 5واں ساکن ہوگا. تو یہ فاصلہ کبرا ہے. یہ ہم نے کیوں پڑھا؟ اس لیے کہ یہ جو اصول سہگانہ ہے یہ سبب، وتد اور فاصلہ سے مل کر ہی بیر کا رکن بنتا ہے، جسے آپ میزان کہیں، افعیل کہیں اور اسے ارکان کہیں یا رکن کہیں. تو یہ انہی سبب، وتد اور فاصلہ سے مل کر بنتے ہیں. ہم آگے دیکھتے ہیں کہ افعیل یا ارکان یا میزان کل کتنے ہیں اور ان کی کیا حیثیت ہے، وہ کس طرح بنے ہوئے. دیکھیے جو افعیل ہیں یعنی ہمارے پاس جو تولنے کے باٹ ہیں، جس سے ہم کوئی چیز تولتے ہیں، شعر کو تولتے ہیں، اس کا پیمانے جو ہمارے پاس ہیں وہ یہ ہیں. کل 8 پیمانے ہیں جن میں سے 2 کی الگ سے ایک صورت بنا دی ہے عروضیوں نے. ہم ان کو نہیں چھیڑتے، حالانکہ جب ہم شعر کو دیکھتے ہیں تو اس کی وہی ایک صورت رہتی ہے. تو یاد رکھیے کہ کل 8 باٹ ہیں ہمارے پاس. ہمارے پاس پاؤ ہے، ہمارے پاس چھٹانک ہے، چھٹانک کے بعد پاؤ ہے، پاؤ کے بعد ہمارے پاس آدھا کلو ہے، پھر کلو ہے، پھر 2 کلو ہے، پھر 5 کلو ہے، پھر ہمارے پاس 10 کلو کا باٹ ہے اور ہمارے پاس 20 کلو کا باٹ ہے. ہمارے پاس باٹ ہیں. تو یہاں دیکھیے ہمارے پاس 8 طرح کے باٹ ہیں. فعول ایک باٹ، فاعل دوسرا باٹ. میں نے اس کے اوپر خماسی لکھا ہے. خماسی کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ میزان یا افعیل یا ارکان جن کے اندر 5 حروف آئیں گے تو وہ کیا کہلائیں گے؟ خماسی. اور سبائی، سبا سے ہے، جن کے اندر 7 حروف آئیں گے. ایسے بحر کے ارکان جن کے اندر 7 حروف ہیں انہیں سبائی کہیں گے اور جن کے اندر 5 حروف ہیں انہیں خماسی کہیں گے. اب دیکھیے ذرا، فعول عربی زبان میں نے اس سے گزشتہ سے ایک پہلے جو لیکچر دیا گیا تھا یعنی دوسرے نمبر کا جو سبق تھا اس کے اندر یا میرے خیال سے تیسرا سبق تھا، تو اس میں نے جمع بنانے کے جو پیمانے تھے عربی زبان کے وہ فعلا، فعیلا اور فعلن، فعلات والے جو میں نے کہا تھا کہ آگے بحروں میں آپ ایسے ہی الفاظ کو دیکھیں گے جو اراکین کہلائیں گے، وہاں آپ کو یہ عجیب نہیں لگیں گے. اگر وہاں آپ نے غور سے سنا ہے تو یہاں دیکھ لیجئے. فعولن ایک پیمانہ ہے، فاعلن ایک پیمانہ ہے، 5 حروف آ رہے ہیں. اب ہمارا جو تعلق ہے ان میں متحرک اور ساکن کے، وہی سبب اور وتد کا ہے. فعولن کے اندر آپ دیکھیں، فعو، فے پر زبر، این ساکن، این پر پیش اور واو ساکن، فعو. تو جب پہلے 2 متحرک اور 1 ساکن آئے گا تو بتائیے مجھے کہ یہ کیا کہلائے گا؟ تو واقعی آپ کا جواب درست ہے کہ یہ وتد مجموع کہلائے گا. اور پھر لن، لام پر پیش ہے، نون ساکن ہے، تو 2 حرف، 1 متحرک 1 ساکن ہے، تو یہ سبب خفیف ہے. تو دیکھیے یہاں کہ یہاں وتد اور سبب نے مل کر ایک رکن بنایا
جسے کہا گیا فعولن. یہ ہمارے پاس پیمانہ آ گیا. اب فعولن کو ہم جب 4 بار رپیٹ کریں گے تو یہ ایک مصرے کا وزن ہے، پھر 4 بار رپیٹ کریں گے دوسرے مصرے کا وزن ہے. تو اس طرح پوری کی پوری غزل یا پوری کی پوری نظم جو ہے وہ اسی وزن پر اترے گی پوری. تو ہم کہیں گے کہ عروضی اعتبار سے یہ نظم جو ہے یا یہ غزل جو ہے یہ با وزن ہے، کہ یہ اس وزن پر پورا اتر رہی ہے. پھر دیکھیے فاعلن دوسرا وزن ہے. اس طرح اب سبائی کے اندر آئے، مفاعیلن، فاعلاتن، یہ اوزان ہیں، ہم نے ان پر پھر اپنے مصروں کو ناپنا ہے. مستفعلن، مفعولات، مفاعلتن، متفاعلن. یہ جو میں ادا کر رہا ہوں نا یہ الفاظ، تو آپ دیکھ لیں کہ کون سا متحرک رہتا ہے یہاں اور کون سا ساکن رہتا ہے. متفاعلن آپ کے سامنے ہے. فا لاتن، فا لاتن. اب فے الف اور عین الگ ہے، لاتن الگ ہے، لیکن اصول ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ اگر مصرے کے اندر ایسا حرف ایسا لفظ آ جائے کہ جس کے 3 حروف ہوں، ایک متحرک اور مسلسل آگے آنے والے 2 ساکن ہوں، تو ہر دوسرا ساکن متحرک بن جاتا ہے. تو یہ بھی اصولی اعتبار سے فاعلاتن ہی ہے. پھر دیکھیں مستفعلن، مستفعلن، اور جب مصرے کے اندر آئے گا تو وہ یہی مستفعلن رہے گا. این یہاں ساکن ہے لیکن جب مصرے میں آئے گا متحرک بن جائے گا. اس لیے میں نے کہا کہ آپ ان 8 کو مد نظر رکھیں، ان 2 کو پس پشت ڈال دیں. لکھے میں نے اس لیے ہیں کہ کہیں رہ نہ جائیں ہماری ڈسکشن سے، لیکن آپ انہیں پس پشت ڈال دیں اور ان کو آپ مد نظر رکھیں. یہ ہمارے کیا ہیں جی؟ اوزان ہیں. یہ بحر کے ارکان کس سے بنے ہیں؟ سبب، وتد اور فاصلہ سے بنے ہیں. یہاں دیکھیے سبب، یہاں وتد ہے، یہاں سبب ہے، اور پھر فا یہ سبب ہے، علون وتد ہے. سبب اور وتد نے مل کر کیا بنایا ہوا ہے؟ رکن بنایا ہے. اب ان ارکان کو جب ہمیں خاص ترتیب دیتے ہیں، اگر ایک مصرے میں بھی 4 دوسرے مصرے میں بھی 4 ہوں گے تو کہیں گے کہ یہ مسمن ہے. آپ نے نظم کی اقسام پڑھی ہے نا بلحاظ ہیئت، ایک ہوگی جی مثنوی، ایک مثلث ہے، ایک مربع ہے، ایک مخمس ہے. تو اسی طرح یہ جو ارکان ہیں آپ کے سامنے، اگر فعول ان کا رکن اٹھا لیں، اس رکن کو اگر ایک مصرے میں 3 بار آپ نے دہرایا اور دوسرے مصرے میں بھی 3 بار ہی آٹومیٹک آئے گا نا، دوسرے مصرے میں 3 بار آیا تو 3 اور 3 کتنے ہوئے؟ 6. تو ہم کہیں گے کہ یہ جو بحر ہے، اس کا نام میں آپ کو پہلے بتا دوں، متقارب، بحر متقارب مسدس کہلائے گی. اگر یہ میرے پہلے مصرے میں 4 بار یہ ریپیٹ ہوا یہ وزن، اور دوسرے مصرے میں بھی 4 بار یہ دہرایا گیا، تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بحر متقارب مسمن سالم ہوئی، کیونکہ وہاں 8 بار، 8 کو مسمن کہا جاتا ہے. تو یہاں مخمس بھی رہتے ہیں، یہاں مسمن بھی ہوتے ہیں، اور یہاں مسدس بھی رہتے ہیں. تو مخمس، مسدس، یا یہاں مسمن کی، مسدس کی، یا مخمس یا مربع کی صورت یہ ہے کہ جتنی بار یہ رکن دہرایا جائے گا ہم اس کو گن لیں گے اور اس کے مطابق اس کا نام رکھ لیں گے. چلیے آگے ذرا بحروں کو دیکھتے ہیں. بحور کی تعداد، تقسیم اور اوزان. دیکھیے بحروں کی کل تعداد کیا ہے؟ 19. یہ بات ہم نے سب سے پہلے یا دوسرے سبق میں کہی تھی. ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، مفرد بحریں اور مرکب بحریں. مفرد بحریں 7 ہیں جن کے نام اور اوزان یہ ہیں. پہلی بحر بحر ہزج، اور بڑی ہی پیاری بحر ہے، اس میں سب سے زیادہ علامہ کی جو شاعری ہے وہ بحر ہزج میں ہمیں ملتی ہے. اس کا رکن ہے مفاعیلن. آپ نے پیچھے جو اوزان پڑھے نا 8، ان کے اندر یہ وزن آ رہا ہے مفاعیلن. اس کا نام ہے جی بحر ہزج، 4 بار ریپیٹ ہو رہا ہے، مفاعیلن 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 مفاعیلن. 4 بار ریپیٹ ہوا تو ایک مصرے کے اندر. یہی 4 بار دوسرے مصرے کے اندر جب یہ دہرایا جائے گا تو ہم کہیں گے بحر ہزج مسمن سالم. کیوں؟ کیونکہ یہ 8 بار آیا. میں نے یہاں صرف بحروں کا تعارف آپ کو کروانا ہے. آگے جب ہم چلیں گے تو ایک ایک بحر کو لیں گے اور اس پر ہم شعر کی تختی کریں گے، اس وزن پر ہم شعر کو لائیں گے، تولیں گے، پرکھیں گے، پھر آگے نکلیں گے. تو یہاں صرف بحروں کے نام اور ان کے ارکان آپ دیکھ لیں. بحر ہزج مفاعیل 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 مفاعیل. بحر رجز مستفعل 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 مستفعل. بحر کامل متفاعل 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 متفاعل. بحر رمل فاعلات 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 فاعلات. اور بحر وافر
مفاعلتن 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 مفاعلتن. پھر دیکھیں بہر متقارب پیچھے جس کی بیس گزری ہے بھی، فعولن 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 فعولن. اور بہر متدارک فاعلن 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 فاعلن. ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ جس جس بیر پر ہم گئے ہیں میرا ترنم تبدیل ہوا، نہیں تو ریپیٹ کر کے چیک کر لیں کہ میرا ترنم ہر بیر پر تبدیل ہوا ہے. کیا وجہ ہے؟ کہ یہ وزن ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور ان کو مفرد اس لیے کہتے ہیں کہ ایک ہی رکن ہے، مفرد ایک ہی رکن ہے اور وہ بار بار دہرایا جا رہا ہے. اور مرکب بیر کیا ہوگی کہ اس میں ایک رکن نہیں ہوگا، رکن دو مختلف رکن بھی ایک بیر کے اندر آ سکتے ہیں، تین مختلف رکن بھی ایک بیر کے اندر آ سکتے ہیں، تو وہ بیر مرکب کہلائے گی. یہ بیر مفرد ہیں کہ ایک ہی رکن ہے اور وہ بار بار دہرایا جا رہا ہے. اب مرکب دیکھیں، مرکب بیریں تعداد میں 12 ہیں، 7 ہم نے پہلے دیکھ لی. تو یہاں کیا ہے جی؟ تعداد میں 12 بہریں ہیں. بیر منصرہ مستفعل مفعولات مستفعل مفعولات ایک وزن ہے. بیر مقتضب مفعولات مستفعل مفعولات مستفعل، یعنی اس کا الٹ ہے. یہ یہاں پہلے مستفعل آیا پھر مفعولات، اور اس میں پہلے مفعولات آیا اور پھر مستفعل. اس کے آگے پھر دائرے بنتے نا، یہ ایک دائرے کی بیر ہیں دو. پھر دیکھیں بیر مضارع مفاعیل فعلات مفاعیل فعلات. بیر طویل فعول مفاعیل فعول مفاعیل، یہ بیر طویل کہلاتی ہے. بیر مدید فاعلات فاعل فاعلات فاعل. پھر دیکھیں بہر بسیط مستفعل فاعل مستفعل فاعل. پھر بیر سریع مستفعل مستفعل مفعولات. یہ دیکھیں 3 بار آ رہا ہے ایک مصرے کے اندر، اور یہی 3 بار دوسرے مصرے کے اندر آئے گا تو یہ کیا بن جائے گا؟ مسدس بن جائے گی. یہ مسمن سالم نہیں بلکہ مسدس سالم کہلائے گی. پھر دیکھیں بیر خفیف فاعلات مستفعل فاعل فاعلات مستفعل فاعلات فاعلات مستفعل فاعلات. پھر دیکھیں بیر جدید فاعلات فاعلات مستفعل. پھر بیر قریب مفاعیل مفاعیل فاعلات. بیر مشاکل فاعلات مفاعیل مفاعیل فاعلات مفاعیل مفاعیل. پھر دیکھیں بیر مجتس مستفعل فاعلات فاعلات. یہ بیریں ہیں، سکرین شاٹ لے لیں اس کا یا اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیں. یہ کل 19 بیریں ہوئیں، 12 یہ اور 7 گزشتہ. اور یہ بیریں 7 مفرد ہیں، 12 مرکب ہیں. ان میں سے جو بیریں اردو میں استعمال میں آئی ہیں یا جن کا استعمال زیادہ ہے ہم ان کو پڑھیں گے، ان کو سیکھیں گے. 5 سے 6 بیریں ہم اگر ان کو زبردست طریقے سے پڑھ لیں تو ہم اپنے اشعار کی اشعار کو روانی میں لانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اب بہر کے موجدین کون ہیں؟ کس نے ایجاد کی ہیں یہ بیریں؟ ہم نے ان پر ایک اچھی خاصی بیس کر لی. اب دیکھتے ہیں ان کو ایجاد کرنے والا کون. خلیل احمد جو کہ بصرہ میں پیدا ہوئے، 100 ہجری ان کا جو دور ہے وہ 100 ہجری کا ہے، یعنی ہجری سال کا 1 صدی گزرنے کے بعد، ہجری کی 1 صدی گزرنے کے بعد یہ ان کا دور آتا ہے. تو انہوں نے کل 15 بیریں ایجاد کی. کون کون سی؟ نام ہم نے پیچھے دیکھے نا سب، تو یہاں اب نام لینے میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بیر طویل مدید بسیط کامل وافر ہزج رجز رمل منصرح مضارع سریع خفیف مجتز مقتضب اور متقارب. یہ 15 بیریں جو ہیں یہ خلیل احمد بصری نے ایجاد کی تھی. پھر ابو الحسن اخفش، یہ ایرانی ہیں، انہوں نے ایک بیر ایجاد کی یعنی بہر متدارک. اس کے بعد پھر بزر چمبر نے ایک بیر کا اضافہ کیا جو کہ بیر جدید کہلاتی ہے. اب تیسری ایک بیر نکالی مولانا یوسف نشاپوری نے جسے بہر قریب کہا جاتا ہے. ہم نے پیچھے اس کا وزن بھی دیکھ لیا، اس کو پڑھ بھی لیا ہے کہ اس کے اندر رکن کیا آتے ہیں. یہ بہر قریب جو ہے یہ مولانا یوسف نشاپوری نے اس کی ایجاد کی ہے، جبکہ بہر مشاکل کے موجد کا کوئی معلوم نہیں ہے، اس پر تحقیق کچھ نہیں کہتی، خاموش ہے کہ یہ بہر مشاکل کی ایجاد کس نے کی ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جو بہروں کو دائروں سے انہوں نے اخذ کیا ہے
کہ آگے جا کر ایک دائرے سے دوسرا دائرہ جب نکلتا ہے دوسری بیر بنتی ہے، اس کے ارکان کو الٹتے ہیں، سبب کو پہلے لاتے ہیں، وتد کو بعد میں لے جاتے ہیں تو ایک نئی بیر بن جاتی ہے. تو اس طرح خود بخود ایک نئی یا 19ویں بیر بن گئی ہے. تو 15 اور 3 18 اور 1 19. ہمارے پاس اردو شاعری میں یہ 19 بیریں ہیں. اب ہوگا یہ کہ ہم ایک بیر کو لیں گے، اس پر کیا کریں گے، مشق کریں گے، ایک آدھ دو شعر کی اس کی تختی کریں گے، اور پھر اگلا جو ہمارا سبق ہوگا اس میں دوسری بیر ہوگی. تو انشاءاللہ ہم چند ایک یعنی 7 سے 8 بیروں کا ہم بتفصیل جائزہ لیں گے.